سب سے پہلے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہ انچارج کون ہے. اگر تو آپ یہ ریکگنائز کر لیں کہ ہم انچارج ہیں, ہم ایز ہیومنز انچارج ہیں, تو چمپ کی پاور تھوڑی سی کم ہو جائے گی. چمپ اوور ڈرائیو میں جانا تھوڑا سا کم ہو جائے گا. بٹ اگر آپ ساری پاور یہ چمپ کو پکڑا دیں گے, ہر چیز یہ چمپ پہ ڈال دیں گے کہ یہی کرے, تو پھر آبویسلی اوور ڈرائیو میں ہوگا اور بہت سارے نقصانات ہوں گے اس کی وجہ سے. ایٹ سم ٹائمز اٹس گڈ آپ چمپ کو اپنی پاور دے رہے ہیں, جیسے وہی سروائیول والی بات. آپ نے پہلے ریکگنائز کرنا ہوتا ہے کہ چمپ سوچتا کیسے ہے. اچھا, دا فرسٹ کویشچن یو نیڈ ٹو آسک یور سیلف, اگر آپ کوئی ایموشن یا کوئی فیلنگ تھاٹ کوئی آ رہی ہے, ڈو آئی وانٹ اٹ. سب سے پہلے یہ اپنے آپ سے کویشچن پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا مجھے یہ چاہیے تھاٹ, کیا یہ میں سوچنا چاہتا ہوں, کیا میں ایسے فیل کرنا چاہتا ہوں. اگر اس کا آنسر ہے نو, تو دیٹ مینس کہ آپ کا چمپ جو ہے نا اوور ڈرائیو میں گیا ہوا ہے, اور چمپ آپ کے لیے ساری تھنکنگ کر رہا ہے, آپ ایز ہیومنس تھنک نہیں کر رہے اس ٹائم پہ. بٹ اگر آنسر یس ہے تو اٹ مینس کہ یو آر ان کنٹرول آف یور ایموشن اینڈ تھنکنگ ایٹ دا ٹائم. آپ نے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ غصہ آ رہا ہے, یا اگر آپ اس ٹائم پہ سیڈ فیل کر رہے ہیں, کچھ بھی کوئی بھی ایموشن ہے, تو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ایسے فیل ہو, کیا میں چاہتا ہوں میں اس طرح سوچوں. اگر اس کا آنسر آپ کے ذہن میں آتا ہے نہیں, کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح سوچوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا چمپ برین آپ کے لیے اس ٹائم پہ سوچ رہا ہے. لیکن اگر جواب آتا ہے ہاں میں چاہتا ہوں اس طرح سوچنا, تو دیٹ مینس کہ آپ کا ہیومن برین سوچ رہا ہے. ہاں اگر کام بھی, بٹ دیکھیں نارملی کام میں یہ ہوتا ہے کہ چمپ برین چاہے گا کہ آپ کام نہ کریں, بٹ ہیومن برین چاہے گا کہ کام کرنا ہے. وہ چمپ برین ہی ہوتا ہے کیونکہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن مانگ رہا ہے نا, تو اس ٹائم پہ ڈیلے کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بتا دیں گے, اچھا چلو تھوڑی دیر بات کرتے ہیں, اچھا چلو یہ کام کر کے نا ایز اے ریوارڈ ہم یہ لے لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کافی پینی ہے لیکن آپ کی کوئی ای میلز رہ گئی ہیں کرنے والی, تو آپ پہلے کہیں گے اچھا چلو میں 5 ای میلز کر کے نا پھر کافی پیتا ہوں. تو وہ ایک قسم کی آپ کی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی آ جائے گی, وہ چمپ بھی اس ٹائم پہ تھوڑا سا مینیج ہو جائے گا. پھر لینگویج ہوتی ہے چمپ کی, جو لینگویج ہے نا وہ وٹ ایف والی لینگویج ہوتی ہے, کہ میں یہ کروں گا تو وٹ ایف آئی فمبل, وٹ ایف آئی فال, وٹ ایف آئی فیل, وٹ ایف آئی ڈونٹ ایٹ. نہیں, چمپ برین یہ کبھی نہیں کہے گا کہ وٹ ایف آئی ڈونٹ ایٹ. چمپ برین تو ہمیشہ چاہے گا کچھ نہ کچھ کھانا, یہ چمپ برین کی لینگویج ہے. اچھا, جب آپ ریکگنائز کر لیں گے نا کہ چمپ برین اس طرح سوچ رہا ہے, آپ اس کی لینگویج بدل سکتے ہیں. ہاں, جس طرح assertiveness میں لینگویج ہوتی ہے, اسی طرح آپ اپنے چمپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کچھ نہیں ہے. وٹ ایف آئی فیل اوور چارجڈ, وٹ ایف آئی اوور ایٹ. نہیں, یہ چمپ برین نہیں سوچے گا اس طرح, یہ ہیومن برین سوچ سکتا ہے, یہ چمپ برین نہیں سوچ سکتا. اس کے بعد آتا ہے بٹ آئی فیل, بٹ آئی ڈونٹ فیل, آئی فیل ایجیٹیٹیڈ, آئی ڈونٹ فیل ہیپی, وٹ ایف آئی فیل. یہ ساری ایگزامپلس ہیں, یہ چمپ اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. آپ کا کام ہوتا ہے ریکگنائز کرنا. جب آپ کے ذہن میں اس طرح آ رہی ہوگی نا سوچ کہ وٹ ایف آئی فال, یا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, وٹ ایف آئی گیٹ انٹو این ایکسیڈنٹ, وٹ ایف آئی گیٹ لیٹ, یہ ساری جو ہے نا آپ کے چمپ برین سوچ رہا ہوتا ہے. اور چمپ برین اس لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ نا آپ کے اندر انگزائٹی انڈیوس ہو. پھر چمپ برین چاہے گا کہ آپ نا تھوڑا سا کوئی نہ کوئی رسپانس دیں اس ٹائم پہ. پھر بٹ آئی فیل, بٹ آئی ڈونٹ فیل. یہاں پہ ایک چیز دیکھی ہے کہ دا گولڈن رول از دیٹ وین ایور یو ہیو فیلنگس, تھاٹس اور بیہیویئرز دیٹ یو ڈو ناٹ وانٹ اور ویلکم, دین یو آر بینگ ہائی جیکڈ بائی یور چمپ. یہ گولڈن رول ہے ٹو انڈرسٹینڈنگ آپ کا چمپ کب کام کر رہا ہے اور کب کام نہیں کر رہا. وہی والی بات آ گئی نا, آسک یور سیلف ڈو آئی وانٹ ٹو فیل دس وے, ڈو آئی ناٹ وانٹ ٹو فیل دس وے. جب آپ وہ آنسر کر لیں گے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا چمپ برین کام کر رہا ہے ابھی, یا چمپ برین ابھی ریلیکسڈ ہے, بیک برنر پہ بیٹھا ہوا ہے. انڈرسٹینڈنگ دا فکس پروسیس آف ہاؤ دا برین ریسیوز انفارمیشن. سو جو پہلے پروسیس ہوتا ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی اسٹیمولس سے چیزیں آتی ہیں, ان پٹ ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر برین میں. سب سے پہلے چمپ انٹرپریٹ کرتا ہے. چمپ جو ہے ایموشنلی انٹرپریٹ کرتا ہے. اگر چمپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ایسے مجھے ڈر نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, تو وہ کہے گا اچھا چلو ہیومن برین اب تم سوچو اس بارے میں اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہا. لیکن اگر چمپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے مطلب کی چیز ہے, یا مجھے اس پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا مجھے ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے, تو چمپ جو ہے ایک دم سے کہے گا کہ ہیومن کو آگے پہنچائے گا ہی نہیں میسج, چمپ خود ہی اسٹارٹ کر دے گا. چمپ جو آپ کا 5 ٹائم اسٹرانگر ہوتا ہے ہیومن برین سے. نارملی چمپینزیز بھی ہیومن سے 5 ٹائم اسٹرانگر ہوتے ہیں. تو سملرلی اگر ہم برین والی اس میں بھی دیکھیں تو چمپ برین جو ہے آپ کا 5 ٹائمز آپ کے ہیومن برین سے اسٹرانگر ہے. چمپ برین شروع سے ہی ہوتا ہے, یو آر بورن ود اٹ. آپ اس کا پیدا ہوئے ہوتے ہیں, آپ اس کو نکال نہیں سکتے, اٹس اے پارٹ آف یو. تو اس لیے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے.
آپ اس کی ڈرائیوز کو نہیں چینج کر سکتے, آپ اس کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ میچور ہوتا جاتا ہے اور ٹین ایج میں سب سے زیادہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے آپ کا چمپ برین. ٹھیک, ڈونٹ آرم ریسل دا چمپ. آرم ریسل دا چمپ, اسے لڑائی نہیں کرنی ہے چمپ سے. لڑائی کریں گے چمپ آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اوور پاور کر جائے گا آپ کو. لڑائی کرنا یہاں پہ سینسیبل کام نہیں ہے. سنس آپ ہیومنز ہیں, آپ لاجکلی سوچ سکتے ہیں, آپ ریشنلی سوچ سکتے ہیں, آپ کوئی ایک اچھا راستہ ڈھونڈیں گے. انسٹیڈ آف گوئنگ اسٹریٹ رائٹ ان ٹو اٹ, یو مائٹ فائنڈ اے لوپ ہول, کوئی اراؤنڈ اس کے اراؤنڈ جا کے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے اس کو. بیکاز ایز ہیومنس آپ کا برین چمپ برین سے زیادہ سپیریئر ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے ول پاور از ناٹ اے گڈ وے ٹو ٹرائی اینڈ مینیج یور چمپ. یہ نہیں سوچنا کہ بس میں چمپ کے ساتھ فل ول پاور لگا کے تو میں اس کو مینیج کر لوں گا. ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں. سملرلی جب ہم کہتے ہیں کہ ایڈکشن ریکوری میں ول پاور کو کم یوز کرنا ہے, اسکل پاور کو زیادہ یوز کرنا ہے. ول پاور ٹریپ ہے, کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں ڈرگس کرنا چھوڑ دوں گا, دیر از اے چانس کہ آپ شاید آگے جا کے ڈرگس کریں. تو اس لیے سملرلی یہاں پہ بھی اگر آپ سوچیں گے کہ بس میں چمپ کو کر لوں گا کنٹرول, میں ٹرین کر لوں گا, لیکن آپ کو کوئی ٹیکنیکس نہیں پتہ کیسے کنٹرول کرنا ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا یا اس طرح, تو اس سے یہ ہوگا کہ چمپ جو ہے اوورٹیک کر لے گا. کریٹ اے مینجمنٹ پلان ٹو مینیج دا چمپ اینڈ ناٹ کنٹرول اٹ. اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ چمپ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اٹس گوئنگ ٹو بیک فائر, اٹس گوئنگ ٹو فائٹ بیک. تو اس لیے اسٹرانگر ہے, اس لیے مینیج کرنا ہے اس کو پیار سے, طریقے سے, ٹروتھ کے ساتھ, فیکٹس, لاجک کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے. دا چمپ میکس اس این آفر, وی ہیو اے چوائس ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ریجیکٹ اٹ. چمپ جو ہے نا امیڈیٹلی کچھ سچویشن میں تو امیڈیٹلی لائک ہائی جیک کر لے گا نا, ہاں جیسے ڈرگ کر لو یا اس ٹائپ کی چیزیں. بٹ چمپ جو ہے نا, جب اس کو کوئی فیل ہو رہا ہوتا ہے نا ایموشن, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, اس پہ ایکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہاں 4Ds اس میں بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یو ڈسٹورٹ, یو ڈسٹریکٹ, ہاں ڈیپ بریتھ, جو سارا کچھ ہے آسان ہو جائے گا. پر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا چمپ اگر کام کر رہا ہے اس ٹائم پہ. نارملی یہ ہوگا چمپ کو جب انفارمیشن آئے گی اور وہ اس کے مطلب کی نہیں ہوگی نا, وہ ہیومن برین کو پاس آن کر دے گا. لیکن اگر چمپ کے مطلب کی کوئی بات ہے نا, تو چمپ اس پہ ایکٹ کرے گا, ہیومن برین کو نہیں جانے دے گا, یعنی کہ انفارمیشن اس کے پاس. بٹ جب وہ ایکٹ آؤٹ کر رہا ہوگا اس ٹائم پہ آپ ایز ہیومن برین آپ کا جو ایکٹیو ہو کے یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو چمپ برین کام کر رہا ہے, ہاؤ ڈو آئی مینیج اٹ. تو میں آگے ٹیکنیکس آپ کو بتاتی ہوں مینجمنٹ کی. ٹھیک ہے, تو آفر دیتا ہے ہمیں چوائس دیتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے چمپ کی جو بھی اس نے آفر دیا ہے تو چمپ خوش ہے. اگر ہم ریجیکٹ کر دیں گے تو چمپ ناخوش ہے, چمپ کو ایشو ہوگا, اور پھر اس ٹائم پہ ہماری چمپ مینجمنٹ آتی ہے. چمپ آپ کا ہے ہی ایموشن, سارا کام ہی ایموشن سے کرتا ہے. آپ کے لمبک سسٹم میں بیسڈ ہے, جہاں پہ آپ کے سارے ہارمون, سارے نیورو ٹرانسمیٹرز جو چمپ ایموشنس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. چمپ برین جو ہے نا ایموشنلی سوچتا ہے, ہیومن برین لاجکلی ریشنلی سوچتا ہے. تو چمپ برین اس لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ایموشنز آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے اس ٹائم پہ. آگے اس کو ریگولیٹ کرنا ہیومن برین کا کام ہے. جس کو آپ فیڈ کریں گے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا, جس کو آپ نہیں فیڈ کریں گے وہ پیسو ہوتا جائے گا. ہاؤ ٹو مینیج دا چمپ اینڈ ڈیولپ دا ہیومن. ایکسیپٹ دیٹ چمپس ڈرائیوز وونٹ چینج بٹ اٹس بیہیویئرز ول. چمپ کی جو پریمیٹیو ڈرائیوز ہیں, فوڈ, ٹیریٹری, یہ سارا کچھ یہ چینج نہیں ہوگا, بٹ اس کا جو ریئیکشن ہوگا, جو اس کا بیہیویئر ہوگا اس پہ وہ چینج ہو سکتا ہے. نرچر دا چمپ, میک اٹ کامر اینڈ ہیپیئر بفور مینیجنگ اٹ. نرچر کرنے کے دو طریقے ہیں, ٹیریٹوریل ڈرائیوز اور پیرنٹل ڈرائیوز. ٹیریٹوریل ڈرائیوز ہے کہ چمپ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہو ٹو فیل سیکیور. ایز ہیومنز ہم اس کو یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وی ہیو اے ہاؤس, وی ہیو اے جاب, وی ہیو اے پروفیشن. کوئی نہ کوئی سیکیورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے چمپ برین کو. اس سے اس کی جو ٹیریٹوریل ڈرائیو ہے وہ سیٹسفائی ہوگی, وہ نرچر ہوگا, اٹ ول بی ان اے پوزیشن ٹو نیگوشیٹ ود یو. پیرنٹل ڈرائیوز ہوتی ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ٹو لو سم ون, ٹو ہیو کڈس, اس ٹائپ کی چیزیں. بٹ اگر اف سم ون ڈزنٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس تو ہم سبلیمیٹ کر لیتے ہیں. سبلیمیشن ایک ڈیفینس میکینزم ہے جس میں آپ اپنی جو فیلنگز یا جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں اس کو ایک سوسائٹلی ایکسیپٹیبل چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو ہیلتھ کیئر پروفیشن میں جا سکتے ہیں, یو کین بیکم اے نرس, یو کین ہیلپ ادر پیپل. آلٹرسٹک بیہیویئرز آپ کے آ سکتے ہیں اس میں. اس سے جو چمپ کی پیرنٹل ڈرائیوز ہیں وہ سیٹسفائی ہوں گی. پھر پریز اینڈ ریکگنائز دا چمپ. ہم ہیومنس بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی پریز کرے, ہمیں ریکگنائز کرے, ٹھیک ہے.
اور چمپ سملرلی ہم سے یہ زیادہ چاہتا ہے. چمپ مانگتا ہے کہ مجھے پریز کرو, مجھے ریکگنائز کرو, آئی ایگزسٹ. اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ نو یو ڈو ناٹ ایگزسٹ, اس کی ایگزسٹنس نگیٹ کریں گے, تو وہ ایک دم سے غصہ ہوگا, وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ہوگا کہ آئی ایم اے پارٹ آف یو, وائی آر یو ناٹ ریکگنائزنگ می, ابھی کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں بھی ہوں, میری بھی نیڈز ہیں. تو آپ نے اس کی نیڈس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے لازمی. پھر ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. 3 ٹیکنیکس ہیں. ایکسرسائز دا چمپ, باکس دا چمپ اینڈ گیو اٹ اے ڈسٹریکشن بنانا. ایکسرسائز, اس میں بیسکلی جو کانسیپٹ ہے کتھارسس کا, کہ جو آپ کی جتنی بھی دل کی بڑھاس ہے نا آپ نکالتے ہو. آپ کو اس ٹائم پہ کوئی ایموشن فیل ہو رہا ہے نا, تو آپ یو لیٹ اٹ آل آؤٹ, یو لیٹ دا چمپ اسکریم, یو لیٹ دا چمپ جو بھی اس نے کرنا کرے. اراؤنڈ یہ 10 منٹ تک چلتا ہے. بٹ آپ یہ کام ظاہر سی بات ہے کسی ایک سیکیور جگہ پہ کریں گے. یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان اے سپر مارکیٹ, یا یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان اے پبلک سیٹنگ جہاں پہ دوسروں کو ہارم ہو سکتا ہے. وٹ یو کین ڈو از سلیکٹ سم ون جو آپ کی بات سنے گا اس ٹائم پہ. جیسے ہم کسی سے رینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فیل کر رہے ہوتے ہیں ایموشن, یا کوئی ہمیں جیسے گاڑی ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو کسی نے ہمیں کٹ کرا دی ہے, ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے, تب چڑھ رہی ہے, غصہ چڑھ رہا ہے, چمپ اوور ڈرائیو میں چلا گیا, چمپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس کو ہارن دے رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. کچھ عرصے بعد وہ تو ختم ہو جائے گا. وہ فیلنگ آپ کی رہے گی, وہ آپ کا پورا ڈے افیکٹ کرے گی. آپ کام پہ آئیں گے اریٹیٹڈ ہوں گے, گھر جائیں گے تب بھی شاید اریٹیٹڈ ہوں, ایجیٹیٹڈ ہوں. تو اس ٹائم پہ اٹس بیٹر کہ آپ کسی کو یہ بتائیں, ٹاک ٹو سم ون. مائنڈفulness can also be a very good exercise for the gym. To understand how you're feeling and emotions وغیرہ انڈرسٹینڈ کرنا چمپ برین کو مینیج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ. آپ خود بھی کر سکتے ہیں, اکیلے بھی کر سکتے ہیں, بس انٹرپشن نہ ہو. جب چمپ رینٹ کر رہا ہوتا ہے یا چمپ اپنے ساری بڑھاس نکال رہا ہوتا ہے کسی ایک لاکڈ جگہ پہ, کسی سیکیور جگہ پہ, اس میں انٹرپشن نہیں آنی چاہیے. اگر انٹرپشن آئے گی نا تو چمپ اور ایجیٹیٹ ہوگا. اس کا جو مین پرپز ہوگا نا اپنی بڑھاس نکالنے کا, وہ بیچ میں کہیں رہ جائے گا. تو اس لیے ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی بندے کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں نا جس سے آپ نے بات کرنی ہے, وہ ایسا ہو جو انڈرسٹینڈ کرے کہ آپ کا چمپ برین کام کر رہا ہے, یا آپ خود نہیں کر رہے ہو, اور وہ آپ کو وہ نہیں کرے گا, ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا, اریٹیٹ نہیں کرے گا, ریئیکٹ نہیں کرے گا, بس کچھ کہے گا نہیں, ہی ول جسٹ لسن. اس لیے ٹیک دا چمپ ٹو اے لاکڈ کمپاؤنڈ, لیٹ اٹ آل آؤٹ, لسن ٹو دا چمپ فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس, 10 منٹس, 15 منٹس, آدھا گھنٹہ, جتنی مرضی دیر لگے. ہاں, جیسے چمپینزیز کو اگر ہم جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں تو دے جسٹ رن, دے گو فرام ٹری ٹو ٹری, رائٹ, دے لیٹ دیئر ایموشنز رن فریلی. اسی طرح آپ نے چمپ برین کو بھی فریلی ایموشنز رن کرنے دینا ہے, بٹ ایک سیکیور جگہ پہ. اگر آپ ادھر بیٹھ کے ایموشنز کو رن کرنے دیں گے تو ادھر ڈسٹریکشن بھی ہے, ادھر ریئیکشن بھی آئے گا, ادھر ایشوز بھی ہوں گے, کوئی اور ہرٹ بھی ہو سکتا ہے اس بات سے. ٹھیک ہے, ڈونٹ کامنٹ. جب چمپ بول رہا ہو تو یو ڈو ناٹ انٹرپٹ دا چمپ, you let it talk to the extent where it gets exhausted and then you speak. وہ نیکسٹ ہے باکسنگ دا چمپ. جب چمپ کو ایکسرسائز کرا لیا, چمپ تھک گئے بول بول کے, اپنی ساری بڑھاس نکال کے, تب آپ اس کو ایک مور وہ ریزنیبل وے میں نا ڈیل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اب وہ انفارمیشن ریسیو کرنے کے قابل ہے, کیونکہ اب وہ جو اس ٹائم پہ ایموشن فیل ہو رہا تھا وہ گزر گیا نا. تو اب آپ اس کے ایڈریس کرتے ہیں فیئرس, کنسرنس, اس سے پوچھتے ہیں کہ واٹس رانگ, اچھا وائی آر یو فیلنگ دس وے, کیوں ڈر لگ رہا ہے, کیوں انگزائٹی ہو رہی ہے. ہم سلوشن نکالتے ہیں اس چیز کا, اس سے بات کرنی ہوتی ہے چمپ برین سے, اس کو فیکٹس, ٹروتھ, لاجک, ان ساری چیزوں سے بتانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے وہ جاب پہ گیا ہے, اس نے کسی کو آگے ڈیلیگیٹ کیا کام, اور پھر وہ کہیں اور چلا گیا, واپس آیا کام نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے, اس کو تب چڑھ رہی ہے. باس آیا پیچھے سے, باس نے دیکھا کہ کام نہیں ہو رہا, اور ان ورکرز نے کہا وہ ہمیں ڈائریکشن ہی نہیں دے کے گیا تھا. تو ہم تو رانگلی لائک انجسٹلی ہمارے پہ تو آ گیا نا, ایک دم سے وہ بلیم آ گیا نا کہ اس نے کام نہیں ٹھیک کیا. ٹھیک ہے, تو جب اس ٹائم پہ ہمارا چمپ ایک دم سے کہے گا یہ بہت غلط بات ہے, وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, انجسٹ ہے ہمارا صحیح بیہیویئر, بٹ جو وہ ریئیکشن دے گا اس ٹائم پہ ہوگا کہ چلو باس کو جا کے کنفرنٹ کرتے ہیں, یا ان لوگوں کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ میں تو دے کے گیا تھا تم لوگوں کو کام, لیکن تم لوگوں نے نہیں کیا. تو اس ٹائم پہ باکسنگ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے جم کو, اور پھر باکس کر کے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ انجسٹ بیہیویئرس, یہ سارا کچھ از پارٹ آف لائف, ہوتا ہے,
ہر کوئی وڈ وانٹ ٹو پل یور لیگ, ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آپ سکسیڈ نہ کریں, کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا پیچھے آپ کو تنگ کرنے والا. تو انڈرسٹینڈ, اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, نارمل ہے, ہوتا ہے لائف میں, اس پہ ریئیکٹ کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہوگا. اگر ہم اس کو لیٹ گو کر دیں گے نا تو اچھی بات ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ جم کو کرتے ہیں باکس, ایکسرسائز باکس, کتھارسس. اس لیے تو کہتے ہیں نا پبلک اسپیس میں نہیں کرنا, ایک کلوز کمپاؤنڈ میں کرنا ہے جہاں پہ کوئی ہے نہیں, جہاں پہ کوئی وہ ڈسٹریکشن نہیں ہے, کوئی اور بندہ نہیں ہے. سیلف ٹاک شروع کر دے. اگر آپ کو جیسے کتھارسس ہوتا ہے, غصہ ہو رہا ہوتا ہے, سم پیپل لائک ٹو بریک تھنگس, تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ از اٹ لائک فیزیبل اس ٹائم پہ چیزیں توڑنا, نہیں تو کوئی اور آؤٹ لیٹ ڈھونڈ لیں اپنی انرجی کا, کسی سے بات کر لیں, بول لیں, کوئی اسپورٹس کھیل لیں. ایکسرسائز کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اگر آپ کو اس ٹائم پہ بہت زیادہ انرجی فیل ہو رہی ہے, بہت زیادہ آپ کو مسئلہ مسائل ہو رہا ہے, تو آپ اسپورٹس کھیل سکتے ہیں, ٹینس کھیل لیں, سم تھنگ دیٹس لیبر انٹینسو, جس میں آپ کی انرجی یوز ہو. تو اس سے بھی آپ کا جو چمپ ہے نا, وہی بات آ گئی نا سبلیمیشن والی, اس سے آپ کا چمپ جو ہے اچھی طریقے سے یعنی کہ ایگزاسٹ ہو جائے گا, پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے بناناز. یہ جو ہے نا, یہ کہہ لیں کہ امیڈیٹ سلوشنز ہوتے ہیں, اتنے افیکٹو نہیں ہوتے بٹ اس ٹائم پہ ہو سکتے ہیں, بیکاز دیر آر ٹائمس ہم چمپ کو ایکسرسائز نہیں کرا سکتے, ہم ایسی سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم چیخو پکار نہیں کر سکتے, ہم کوئی اسپورٹس نہیں کھیل سکتے, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اس ٹائم پہ چمپ کو کرنے کے لیے. تو دیر آر 2 ٹائپس آف بناناز, ایک ہے بنانا آف ڈسٹریکشن, ایک بنانا آف ریوارڈ, ٹھیک ہے. بنانا آف ڈسٹریکشن جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یو گیو دا چمپ وٹ اٹ نیڈز ایٹ دیٹ ٹائم. فار ایگزامپل اس کو نا یعنی کہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, جیسے کریونگ مینجمنٹ میں بھی ہم ایک پرنسپل پڑھتے ہیں ڈسٹریکشن کا, ہم ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ صبح اٹھے ہیں اور چمپ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بیڈ بہت وارم ہے, ہمیں اٹھنا نہیں ہے, ہم ادھر ہی سوتے ہیں 5 منٹ اور. آپ چمپ کو کہتے ہیں نہیں, وی آر ناٹ تھنکنگ, وی آر جسٹ گیٹنگ اپ, یو کاؤنٹ ٹو 5 پہ یو گیٹ اپ, ٹیک آف یور بلینکٹ, 4 پہ یو گیٹ آؤٹ آف بیڈ, ٹھیک ہے. 3 پہ جو ہے آپ باتھ روم جاتے ہیں, یو واش یور فیس, برش یور ٹیتھ. 2 پہ یو ہیو یور بریکفسٹ, اینڈ فرسٹ پہ یو ریوارڈ یور سیلف, لائک یہاں یو کنگریچولیٹ یور سیلف کہ یو اوور کیم یور چمپ, کہ تم نے اس کو سکسیزفلی ڈسٹریکٹ کر لی ہے, ایک اس کو ڈسٹریکشن بنانا کھلا دی ہے چمپ کو نا. اب وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے, وہ خوش ہے اپنے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اب ہم اپنے کام کرتے ہیں. اسی طرح بنانا آف ریوارڈ بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی میں بات کی تھی ای میلز والی, کہ اگر آپ کو کوئی ای میلز ہیں 10-15 ای میلز ہیں کرنی ہے, بٹ چمپ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ کام ہے, بورنگ ہے, لیٹس گو پلے اے گیم, لیٹس پلے ویڈیو گیمس, لیٹس گو ہینگ آؤٹ وتھ فرینڈز, اس طرح کچھ کرتے ہیں ہم. لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو 5 ای میلز لکھ لو, پھر کافی پی لینا, یا ریوارڈ یور سیلف ود اے اسپیشل ٹریٹ, کچھ کھا لینا, میٹھا کھا لینا, کچھ بھی چاکلیٹ, اس ٹائپ کی چیز. اس طرح پھر آپ نیکسٹ 5 ای میلز کا کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. تو آپ چمپ کو ریوارڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اس کو بنانا آف ریوارڈ دے رہے ہیں. جیسے ٹوکن اکانومی ہوتی ہے, کوئی آپ نے بیہیویئر نکلوانا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, تو آپ کو اس کے پوائنٹس ملتے ہیں. اسی طرح یہ بھی بنانا آف ریوارڈ بھی وہی چیز ہے کہ آپ اپنے چمپ کو ایک بیہیویئر کے بعد, ایک ایکشن کے بعد, جو اچھا ایکسیپٹیبل ایکشن ہے, اس کے بعد ریوارڈ کرتے ہیں. لاسٹ جو چیز ہے نا, یہ نیٹ پرنسپل ہے وچ از اسینشیل ان چمپ مینجمنٹ. اس سے یو نیڈ ٹو ریممبر دس یور انٹائر لائف. اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وین ایور ہم کوئی ایموشن فیل کر رہے ہیں جو ہم نہیں فیل کرنا چاہتے, یا ہم کوئی ایکشن کر رہے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے, تو ہم یہ اپلائی کرتے ہیں. اینڈ سے ہے کہ اٹ از نارمل ٹو ہیو چمپ برین, یو آر بورن ود اٹ, یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ کہ ہاں چمپ برین ہے ہمارا. سیکنڈ ہے یو شوڈ ایکسپیکٹ دس ٹو ہیپن فرام ٹائم ٹو ٹائم نا. ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آؤٹ برسٹ ہوں گے, غصہ آئے گا, سیڈنس ہوگی, کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا ہمارے ساتھ, لائف میں انجسٹ بیہیویئرز آئیں گے, لوگ تنگ کریں گے, تو کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے, لوگ لڑائی کریں گے ہمارے ساتھ, مے بی ہم کسی چیز میں فیل کر جائیں, سکسیڈ نہ کریں. تو یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ ایٹ ٹائمس سچ ٹائمس آپ کا چمپ برین ایکٹیو ہوگا, بیکاز چمپ برین نے لازمی اس ٹائم پہ ایکٹیو ہونا ہی ہونا ہے. سو یو شوڈ ایکسپیکٹ دس ٹو ہیپن. Accept that you're not perfect and that this animal is powerful. چمپ برین آپ سے 5 ٹائمز آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہے نا چمپ برین, رائٹ. تو آپ نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں, پرفیکشنزم کی طرف نہیں جانا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہی ٹھیک ہونی چاہیے, کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں, آپ سے غلطیاں ہوں گی, مسٹیکس ہوں گی, کوئی نہ کوئی آپ کہیں نہ کہیں لیک کریں گے, کچھ اسکلز آپ کے پاس نہیں ہوں گے, کچھ نالج آپ کے پاس نہیں ہوگی, یہ سارا پارٹ آف لائف ہے, اٹس نارمل.
پھر ہے ٹیک کیئر آف دا آؤٹ برسٹ اور ایکٹیویٹی بائی اپروپریٹ مینس. جو ابھی ہم نے پچھلے 3 بات کی ہیں, ایکسرسائزنگ, باکسنگ, بناناز والی جو ٹیکنیکس ہیں, اس میں آپ ایڈ کرنا ہے. ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں یہ تو, جو یعنی کہ کہہ لیں بیکڈ بائی ریسرچ ٹیکنیکس ہیں, یہ تو وہ ہیں. بٹ آپ جیسے کہہ رہے ہیں مائنڈفلنس کر سکتے ہیں, 4Ds ہیں, 4 Rs ہیں, یہ سارا کچھ چمپ برین کو مینیج کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. تو اف یو اپلائی دس نیٹ پرنسپل ان یور لائف تھرو آؤٹ, تو اس سے آپ کی چمپ مینجمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتی ہے. ایک میں چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایکسرسائزنگ اور باکسنگ جو چمپ چیز ہے نا, یو مائٹ ہیو ٹو ڈو اٹ ملٹیپل ٹائمس. ایک دفعہ کرنے سے چمپ مینیج نہیں ہوگا. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل ڈسکریجڈ کہ میں نے تو ایکسرسائز بھی کر لیا, چمپ کو باکس بھی کر لیا, لیکن پھر بھی چمپ ابھی بھی ایکٹیو ہے یا میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اٹ ٹیکس ملٹیپل ٹائمس. آپ کو ملٹیپل ٹائمس اس کو ایکسرسائز کروانا پڑے گا, ملٹیپل ٹائمس باکس کروانا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ جب ملٹیپل ٹائمس ہوتا جائے گا تو چمپ کی بھی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ اوکے یو نو اب اس طرح نہیں, اس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. تو دیٹس لائک اسینشیل ان ٹیمنگ. پرسسٹنس چاہیے. ڈونٹ ایکسپیکٹ تھنگس ٹو چینج اوور نائٹ, اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہم یہاں سے نکلیں گے آؤٹ ڈورس, یعنی آؤٹ ڈور جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی بہت لمبی ریکوری پڑی آپ لوگوں کی. یو ہیو اے لاٹ ٹو لرن, یو ہیو اے لاٹ ٹو مینیج. کافی کریونگز آئیں گی, کافی ایشوز آئیں گے, موڈز آئیں گے جہاں پہ آپ, ہاں چمپ برین سے بھی نکلتی ہیں کریونگز آپ کی, بیکاز چمپ برین کی وجہ سے بھی آپ جاتے ہیں نا اس کی طرف, ڈرگس کی طرف, تو اس سے کریونگز نکلتی ہیں. تو کافی یعنی کہ ہوگا یہ سارا ایشوز نا, تو ڈسکریج نہیں فیل کرنا. اٹس اے لانگ پروسیس اینڈ کنٹینیو لائک کرتے رہنا ٹرائی نا. اسی طرح آپ نے باکسنگ اور جو وہ ہے ایکسرسائزنگ دا چمپ, وہ بھی پرسسٹنٹلی کرنا ہے, تب جا کے آپ کا چمپ مینیج ہوگا.